ناظرین آداب میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں داونگیرے کے بئی الیکشن کے دوران کرناٹک کے مسلمانوں میں کانگریس پارٹی کے خلاف غصہ پھوٹ پڑا تھا۔ نہ صرف عام لوگوں نے کانگریس پارٹی کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے تھے، بلکہ مسلمانوں کے مذہبی قائدین یعنی علماء اکرام نے بھی کانگریس پارٹی پر اعتراض جتایا تھا۔ باقاعدہ علماء اکرام کا بڑا طبقہ کانگریس پارٹی کی مخالفت میں اتر آیا، پریس کانفرنس کی، کئی بیانات دیے، اخباری بیانات بھی دیے، ویڈیو بیانات بھی دیے، اور انہوں نے باقاعدہ مسجدوں کے ممبر سے بھی، جلسوں کے اسٹیج پر سے بھی کانگریس پارٹی کے طریقہ کار پر سوالات اٹھاتے ہوئے کانگریس پارٹی کو غدار کہا، کانگریس پارٹی کو وعدہ خلاف کہا، اور کہا کہ اگر کانگریس پارٹی اپنا طریقہ کار نہیں بدلتی ہے تو ہمارے پاس متبادل پارٹیاں ہیں، متبادل راستے ہیں جس پر مسلمان عمل کریں گے۔ کانگریس پارٹی میں ان بیانات کے بعد ہلچل ضرور مچی، لیکن اس کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کے ہی بعض علماء نے کانگریس پارٹی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس بات کا اعلان کیا کہ کانگریس پارٹی ایک سیکولر پارٹی ہے، اس وجہ سے ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ گزشتہ دنوں حج کمیٹی کے طرف سے عازمین حج کی روانگی سے قبل ایک عالم دین نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ سدرامیا کے لیے نہ صرف دعا کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آنے والے کئی دنوں تک بھی وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی دعا کی کہ کانگریس پارٹی آنے والے دنوں میں بھی اقتدار میں رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف علماء اکرام کا ہی ایک طبقہ کانگریس پارٹی کی مخالفت کر رہا ہے تو دوسرا طبقہ کانگریس پارٹی کی حمایت میں آ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں علماء اکرام کانگریس پارٹی کی حمایت میں یا پھر مخالفت میں کھلے عام بیانات دے سکتے ہیں؟ کیا ان کی حکمت اس بات کی اجازت انہیں دیتی ہے کہ وہ کسی خاص طبقے سے یا خاص سیاسی جماعت سے جڑے رہیں؟ غور طلب بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی ریاست میں ہو یا ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کی حکومت اقتدار میں آ سکتی ہے، لیکن ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ جڑے رہنا، اس سلسلے میں بیانات دینا، اعلانات کرنا، تائید کے فیصلے کرنا کہاں تک حکمت کی بات ہے؟ اگر کسی وجہ سے آنے والے دنوں میں بی جے پی کی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو اس وقت علماء اکرام اپنے مسائل لے کر یا پھر قوم و ملت کے رہنما اپنے مسائل لے کر کس منہ سے بی جے پی کے حکمرانوں کے دروازے تک جائیں گے؟ اگر واقعی میں انہیں حکومت کرنی ہے، سیاست کرنی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ علی اعلان مذہبی ممبروں کو، مذہبی اسٹیجوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو کانگریس پارٹی یا کسی اور پارٹی کی ممبرشپ لے کر اعلان کریں کہ ہم نے مذہبی امور کی سرگرمیوں کو چھوڑ کر سیاست میں سرگرم ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور ہم کانگریس پارٹی یا پھر جے ڈی ایس پارٹی یا پھر بی جے پی پارٹی کے قائدین میں شمار ہونے جا رہے ہیں۔ آخر کب تک مسلمانوں کو اس طرح سے گمراہ کیا جاتا رہے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ان کی سیاست، ان کی حکمت، ان کی تابعداری کی وجہ سے عام مسلمانوں کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے۔ عام مسلمان اپنے آپ کو محفوظ کیسے کر سکیں، یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ اب تک آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اتر پردیش ہو یا پھر ویسٹ بنگال ہو، وہاں کے عام مسلمان بی جے پی کی قہر سے متاثر ہوئے ہیں، نہ کہ وہاں کے مذہبی پیشوا یا پھر علماء اکرام کو کسی بھی طرح کی پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح سے آج بھی ہمارے مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء اکرام محفوظ ہیں، وہ آج بھی عالی شان زندگیاں گزر رہی ہیں، انہیں کسی بھی طرح کا خوف نہیں ہے، کسی بھی طرح کا ڈر نہیں ہے۔ اگر کسی کو ڈر ہے، کسی بات کا ڈر ہے تو وہ عام مسلمانوں کو ڈر پیدا ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اکرام اگر واقعی میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو متحد ہو کر مخالفت کریں، اگر تائید کرنا چاہتے ہیں تو متحد ہو کر تائید کریں، ورنہ خاموشی سے اپنا کام کریں اور وقت کے پڑنے پر اپنے فیصلوں کو اسٹیجوں اور ممبروں کے ذریعے سے بیان کرنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ امت مسلمہ کے درمیان پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ امت بھی محفوظ رہ سکے اور یہاں سیاست بھی چل سکے۔ یہ تھی آج کی اہم پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اس پیغام کو ہر طرف پھیلانے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔